بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور وہ اتنے سال اس ملازمت کی نظر کر چکا تھا کہ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، گاڑی مری روڈ پر نکلی اور سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف چل دی۔ مجھے تو ان کے ساتھ نہیں جانا تھا، میں تو کسی ٹیکسی اسٹینڈ کی تلاش میں تھا، مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ راستے میں کہیں بھی کوئی ایسا اڈا نظر نہیں آیا۔ کیا خیال ہے رئیس صاحب، مجھے کہاں اترنا چاہیے؟ دوسرا بریف کیس میں نے سے لے کر ٹانگوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ گاڑی ہمیں چھوڑ کر صدر بھی جائے گی، آپ اسی میں بیٹھ کر وہاں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو ٹیکسی بھی مل جائے گی۔ اسلام آباد میں کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں دراصل G93 میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے ایک اجاڑ سی بستی کا نام لے دیا۔ میں کہاں اتنا واقف تھا، اس شہر سے قدم قدم پر میرے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی تھیں، کوئی گھڑی چین کی نہیں آتی تھی اور اب نیند الگ مجھ پر غالب آتی جا رہی تھی۔ کوئی کب تک رات جگہ کر سکتا ہے؟ آنکھ تو بالآخر مندنی ہی ہے، پلکوں کے نیچے کوئی کتنے انگارے رکھ سکتا ہے؟ یہ ٹھیک رہے گا، میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ یہ اچھی بات تھی کہ گاڑی میں رئیس صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھا تھا، ڈرائیور کے ساتھ ایک چپراسی تھا اور بس گاڑی بالآخر سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ بھائی ان کو ساتھ ہی رکھنا، یہ جہاں بھی کہیں ان کو اتار دینا، سمجھے؟ رئیس صاحب نے ڈرائیور کو تاکید کی اور مجھ سے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملا کر عمارت کے اندر چلے گئے۔ تو اپنے ہی دکھوں میں الجھا ہوا آدمی تھا، کسی اور طرف توجہ ہی نہیں دے سکتا تھا، ورنہ میں ضرور دیکھتا کہ رئیس صاحب کیوں اس قدر پریشان ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ آدمی خدا کے حضور سجدے سے بچنے کے لیے صبح کی نیند کا بہانہ بنا لیتا ہے، وہ سجدہ اسے بڑا گراں گزرتا ہے جو اسے تمام سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے، مگر ایک معمولی سی نوکری کے لیے وہ اف تک نہیں کرتا اور اس وقت اٹھ کر بھاگتا ہے جب ساری دنیا اطمینان کی نیند سوتی ہے، یہاں تک کہ ماں بچے سے غافل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں رئیس نذیر احمد کے لیے بستر چھوڑ کر برستی بارش میں گاڑی کے اندر جا بیٹھنا عذاب سے کم نہ تھا۔ گاڑی پھر مری روڈ پر جا چڑھی۔ ڈرائیور نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نیند نے اسے بھی پاگل کر رکھا تھا، پتہ نہیں اسٹیئرنگ کیسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے محض عادتاً وہ ایسا کر رہا تھا، ورنہ اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار نہیں تھا۔ یہی حال چپراسی کا تھا، وہ پچھلی سیٹ پر سر ڈال کر بیٹھا رہا۔ گاڑی بالآخر لیاقت باغ کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ ڈرائیور نے وہاں کھڑی ٹیکسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ترمذی صاحب میرا خیال ہے آپ یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لیں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، میں یہیں اتر جاتا ہوں، تمہاری بڑی مہربانی ہے بھائی، انشاءاللہ کل دفتر میں تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں ویگن سے اتر گیا۔ دونوں بریف کیس میرے ہاتھوں میں تھے، مگر اس طرح کے دونوں کو میں نے چادر میں کس کر باندھ لیا تھا، یوں کہ وہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے تھے۔ میں ویگن کے اندر تھا تو مجھے بارش کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا، مگر اب جو باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ اس طوفان باد و باران میں مجھے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں میں 2 گھڑی کسی تکیے پر سر رکھ کر آرام سے سو سکتا اور جہاں پولیس کی مداخلت کا اندیشہ نہ ہوتا، میرا مال محفوظ رہتا اور میں صبح اٹھتے ہی وہاں سے نکل سکتا۔ ویگنوں کے اڈے کے عقب میں ہوٹل ہیں، ان کے نیون سائن چمک رہے تھے۔ بارش سے بچنے کے لیے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ برآمدوں اور دکانوں میں دبک گئے تھے۔ میں گاڑی سے نکل کر سیدھا ہوٹل میں جا گھسا۔ پولیس کے 3-4 سپاہی باہر دکان کے اندر بیٹھے مجھے نظر آئے تھے، مگر ان کے رویے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھا ایک آدمی اونگ رہا تھا، اسے میں نے جگا دیا۔ میاں کوئی کمرہ مل سکے گا یہاں؟ جی کیوں نہیں، کیسا کمرہ چاہیے آپ کو؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سامنے رکھے رجسٹروں پر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے کمرہ انہی کے اندر موجود ہو۔ سنگل روم کوئی بھی ہو، میں نے بارش کے قطرے بازوؤں پر سے جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس بھلے آدمی نے دوسری منزل پر میرے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا اور خود اس کی چابی لے کر میرے ساتھ چل دیا۔ کمرہ نمبر 16 اس نے کھول دیا تھا، اس میں میری ضرورت کی ساری ہی چیزیں موجود تھیں۔ نام میں نے
نے اپنا سید رضا ترمذی لکھوایا تھا اور کہہ دیا کہ میں ریڈیو پاکستان میں ملازم ہوں، فی الحال ہوٹل میں ٹھہروں گا، کرایہ بھی اس کا معقول ہی تھا، صرف 90 روپے روز، اور اس وقت میں ایسی حالت میں تھا کہ وہ مجھ سے 300 بھی مانگتا تو میں اسے دے دیتا۔ وہ جب مجھے کمرے میں اتار کر واپس چلا گیا تو میں نے دونوں بریف کیس پلنگ پر ڈال کر شیروانی اتاری اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں جا گھسا۔ نیند نے مجھے نڈال کر رکھا تھا مگر مجھے اپنا سارا بدن بہت ہی غلیظ محسوس ہو رہا تھا۔ بریف کیس میں میری ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ میں نے اس میں سے ایک قمیض پاجامہ نکال لیا۔ جب میں نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی زندگی باقی ہے اور اسے بہرحال سلیقے سے گزار لینا چاہیے۔ رئیس نذیر احمد کی چائے نے میری بھوک اڑا دی تھی مگر اب پھر پیٹ کھانے کو مانگتا تھا، جس کے لیے میں ہوٹل والوں کو اس وقت پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مس آرمینیا کا بریف کیس دوبارہ کھول کر دیکھا۔ اس میں موجود رقم اور پلاسٹک کے لفافے جوں کے توں پڑے تھے۔ لفافے کچھ الٹے سیدھے رکھے تھے اور رقم کی گڈیاں بھی جس حالت میں تھیں ان میں بھی تبدیلی نظر آتی تھی، وہ بھی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ڈیوڈ نے اسے کھول کر ضرور دیکھا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسلام آباد نہ گیا ہو۔ اس کی والدہ کی بیماری بھی ایک وجہ ہو سکتی تھی مگر اس کی نیت کا بدلنا بھی خارج از امکان نہیں تھا۔ ایسی حالت میں اس نے بریف کیس کھول کر دیکھ لیا ہوگا۔ میرا پہلا اندازہ شاید بالکل ہی غلط تھا۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی اپنی ہی مجبوری کی وجہ سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکا تھا۔ دونوں بریف کیس کمرے میں پلنگ کے نیچے محفوظ کر کے میں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح ٹھونک بجا کر بند کر دیں اور پھر میں اللہ کا نام لے کر بستر پر لیٹ گیا۔ بھوک پر نیند غالب آ رہی تھی۔ بالآخر میں سب کچھ بھول بھلا کر گہری نیند میں کھو گیا۔ وہ خطرہ جو پچھلے 20 گھنٹے سے میرے سر پر منڈلا رہا تھا اب بڑی حد تک دور ہو چکا تھا، اگرچہ میں انہیں براہ راست کہیں بھی نہیں مل سکا تھا۔ آباد شاہ کی میں نے آواز ہی سنی تھی اور ڈیوڈ کے قاتل کو میں نے بے خبری میں گلی عبور کرتے ہوئے دیکھا تھا مگر ابھی براہ راست ان سے میری مڈ بیٹ نہیں ہوئی تھی اور میں اس سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے گمشدہ مال کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب تک تو میں ان سے بچ بچا کر نکل آیا تھا مگر جب میں دن کی روشنی میں باہر نکلا تو پھر خدا معلوم وہ لوگ کیا کریں۔ اتنے سادہ تو وہ ہرگز نہیں ہوں گے کہ انہیں میری شکل ہی یاد نہ رہی ہو۔ میں بہرحال ایک بہت بڑے فساد میں پھنس چکا تھا جس سے بچ نکلنا محال معلوم ہوتا تھا۔ میری گاڑی بھی گوال منڈی میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ پولیس نے اسے قبضے میں لے لیا تھا اور وہ اس کی سخت نگرانی کر رہے تھے۔ اگر رئیس نذیر احمد کی ویگن نہیں آتی تو میں اس مکان سے شاید کبھی باہر نہ نکل سکتا۔ دل بڑے وسوسوں میں مبتلا تھا مگر پھر بھی میں ذہن سے سب کچھ جھٹک کر گہری نیند میں کھو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت تک 8 بج چکے تھے۔ میں نے فوراً ہی بستر چھوڑ دیا۔ میرے دونوں بریف کیس پلنگ کے نیچے محفوظ تھے۔ نہا دھو کر میں پھر سے تازہ دم ہو گیا۔ ناشتہ میں نے کمرے ہی میں منگوا لیا۔ بھوک نے مجھے پاگل کر رکھا تھا، پتہ نہیں سارا دن مجھے کسی جگہ سے کھانے کو بھی مل سکے گا کہ نہیں۔ میں تو چیتے کی کمر پر بیٹھا تھا، اب اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی خیال سے میں نے ناشتے ہی کو کھانا سمجھ کر کھایا اور اپنی کوہان میں نے اچھی طرح بھر لی اور پھر میں نے وہ بریف کیس چادر میں بندے بندائے اپنے سامنے رکھ لیے۔ ساری مصیبت انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، ان سے دستکش ہونا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میرے سامنے کم و بیش 2 کروڑ روپے پڑے تھے اور وہ بڑی رقم تھی، اتنی بڑی کہ میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میری ضرورتیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ ہاں، ذاتی طور پر مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ غلام جلانی تو اپنے اوپر کیا خرچ کر سکتا ہے؟ اب تک تو نے زندگی سے کیا حاصل کیا ہے؟ تجھے تو ایک عرصے سے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، تیرے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے، پھر تو کس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آدمی کی بے بسی دیدنی ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ وہ ایسے شراب کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے۔ یہ رقم کس کی ضرورت ہے؟ آسیہ کی؟ ہاں، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، پتہ نہیں وہ اسے کہاں خرچ کرے گی، مگر وہ اس کی حقدار کہاں ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بیرا برتن لینے کے لیے واپس آیا تو میں نے کہا یہاں کوئی کار کرائے پر مل سکتی ہے؟ مجھے سوات جانا ہے۔ جی مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے، نیچے کئی کاریں کھڑی ہیں، میں ان سے بات کروا دوں گا آپ کی۔ ہاں بات کرو، میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ بہت
بہت بہتر جناب, میں ابھی کسی سے کہہ دیتا ہوں, کار نئی ہونی چاہیے, جھکڑا نہیں. ایسی ہوگی جی. یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور تیزی سے باہر نکل گیا. کوئی 15 منٹ بعد میں ہوٹل سے باہر آ چکا تھا اور میرے دونوں بریف کیس ڈرائیور نے اٹھا رکھے تھے. گاڑی نئی تھی, ٹویوٹا کرولا. سوات کے لیے ڈرائیور نے 500 روپے طلب کیے تھے. واپسی وہ اسی روز چاہتا تھا. میں نے حامی بھر لی. مجھے بلا سوات کہاں جانا تھا. میں تو انہیں غلط سمت اس لیے بتا رہا تھا کہ شہر سے نکلنے کے بعد میں ڈرائیور کو کسی بھی طرف موڑ سکتا تھا. وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی آدمی کو یہ معلوم ہو سکے کہ میں جا کہاں رہا ہوں. عین ممکن تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہوٹل تک رسائی حاصل کر لیتے. ان کے مخبر بھی تو بہت کایا لوگ ہوتے ہیں. وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے. رقم اور مال ہر حال میں محفوظ رکھنا ان کے لیے ضروری تھا. ہاں, اگر پولیس بالمقابل آ جائے تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے کہ پولیس سے وہ دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے. گاڑی اڈے سے نکلی تو میں ہر آدمی کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا, مگر مجھے ان میں سے کوئی خاص شخص نظر نہیں آیا کہ چہروں پر عجیب سی وحشت ہوتی ہے. بظاہر وہ پرسکون نظر آتے ہیں مگر اندر سے بہت مضطرب, اور ایسے میں جب ان کی اتنی بڑی رقم ان کے ہاتھ سے چھن چکی ہو تو پھر وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. مگر اس ہجوم میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا. سب اپنے اپنے معاملوں میں الجھے ہوئے تھے. دیکھو میاں, مجھے اچانک یاد آیا ہے کہ ایک کام کے سلسلے میں مجھے میاں والی پہنچنا ہے. تم یوں کرو کہ گاڑی ادھر لے چلو, یہ بہت ضروری ہے. مگر جی, وہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سوات جائیں گے. کہا تھا بھائی, مگر سوات ہم کل چلے جائیں گے. تمہیں تو فرصت ہی ہے نا. میاں والی ہو کر ہم ادھر نکل جائیں گے. جیسے آپ کی مرضی, مگر کرایہ پہلے طے کر لیں جناب. کہو تو میں تمہیں گاڑی کی قیمت پہلے ادا کر دوں, یا پھر یہ 2000 روپیہ رکھ لو ضمانت کے طور پر. کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اسے دکھاتے ہوئے کہا. وہ جھیپ سا گیا. میری کراکلی ٹوپی اور میری شیروانی مجھ پر اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت کافی تھی, مگر پھر بھی وہ کرائے کے بارے میں بات کر لینا چاہتا تھا. یہ لو, یہ 2000 روپے رکھ لو, ٹھیک رہیں گے. میں نے 100 کے 20 نوٹ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھائے. نہیں جی, میرا یہ مطلب نہیں تھا. آپ پر کوئی بے اعتباری نہیں ہے مجھے. میں ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ کہیں بعد میں فضیحتہ نہ ہو. میں اسی لیے تمہیں یہ رقم دے رہا ہوں. یہاں رکھ لو, جتنے پیسے چاہو کاٹ لینا. مگر اس نے رقم نہیں پکڑی, بس مسکرا کر رہ گیا. آپ بہت اچھے آدمی نظر آتے ہیں مجھے. میں تو گاڑی کا نوکر ہوں, مالک کا پیٹ بھرتا ہوں, پھر جو کچھ بچے لے لیتا ہوں. آپ فکر نہ کریں, میں اتنا اوچھا نہیں ہوں. تمہاری مہربانی ہے یہ. پھر بھی یہ رقم رکھ لو. یہ کہہ کر میں نے نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیے زبردستی. وہ اور زیادہ خوش ہو گیا. اب وہ زیادہ اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا. ہم شہر سے نکل کر تلا گنگ روڈ کی طرف چل دیے, مگر میری نگاہ بار بار آگے پیچھے گھوم رہی تھی. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں ان کی دست برد سے بچ نکلا ہوں. وہ بہت خبیث لوگ تھے. پتہ نہیں ان کا جال کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا. مجھے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ مس آرمینیا ابھی تک تھانے والوں کی تحویل میں ہے یا کسی بڑے آدمی کی ضمانت پر رہا ہو گئی ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا, مگر اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا. ورنہ فون پر تو میں کسی بھی وقت تھانے سے بات کر سکتا تھا, مگر اب بڑی دیر ہو چکی تھی اور مجھے ہر حال میں قندیار پہنچنا تھا. کبھی کبھار کوئی بس, کوئی کار وہاں سے گزرتی تھی تو اس کے مسافروں کو میں نگاہ میں رکھتا تھا. آدمی اندر سے کسی خلفشار میں مبتلا ہو تو اسے گرد و پیش سے ہر لمحہ شدید خطرے کا احساس ہوتا رہتا ہے. میرا بھی یہی حال تھا. ہر آدمی مجھے مشکوک نظر آتا تھا. چند میل آگے چلنے کے بعد ہم سڑک پر تنہا رہ گئے. میرے ڈرائیور نے رفتار ایک جیسی رکھی تھی. میرا خیال ہے اسے میری سہولت کا زیادہ احساس تھا. سڑک بڑی ہی ناہموار تھی, جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے اور وہ بڑی احتیاط سے سنبھل کر ڈرائیونگ کر رہا تھا. پھر یوں لگا جیسے ٹریفک کہیں رکی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا بات تھی, سامنے سے کوئی بھی گاڑی آگے نہیں آ رہی تھی. شاید ٹریفک والوں نے گاڑیاں روک لی تھیں. میرے عقب میں البتہ 2 کاریں دوڑی چلی آ رہی تھیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اچانک ہی عقب میں نمودار ہو گئی تھیں. شاید وہ کسی درمیانی راستے سے نکلی تھیں, ورنہ اس سے پہلے تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھیں. ہماری رفتار بس معمول کے مطابق تھی. ڈرائیور نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا, مگر پھر بھی وہ بڑے اطمینان سے چل رہا تھا. اس کے ذہن میں تو کسی خطرے کا احساس نہیں تھا. ہم اب کالے چٹے پہاڑ کے قریب سے گزر رہے
رہے تھے۔ ارد گرد گھنا جنگل تھا، ایسا کہ آدمی کو راستہ نہیں دیتا تھا۔ وہ دونوں کاریں ایک دم ہمارے اوپر چڑھیں، اس طرح کہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ بھی فاصلہ باقی نہ بچا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ خوفناک لمحہ سر پر آ پہنچا تھا جس سے بچنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی۔ اگلی کار میں 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیور اور 2 آدمی، اور وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ہٹ کر پچھلے دونوں دروازے ان کے ہاتھ تلے تھے۔ پچھلی کار میں 2 آدمی سوار تھے۔ اگلی کار ہمارے قریب سے گزری اور پھر ایک دم ہمارے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کے ڈرائیور نے یوں بریک لگائے کہ اگر ہماری رفتار تیز ہوتی تو دونوں گاڑیاں آگے پیچھے سے ٹوٹ جاتی۔ میرے ڈرائیور نے، جس کا نام فرید احمد تھا، ایک دم بڑی مہارت سے گاڑی روکی اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر بولا، نظر نہیں آتا کیا یہ بریک لگانے کا طریقہ ہے؟ ابھی میری گاڑی کا ستیہ ناش ہو جاتا، مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اپنا چوپشا میں نے سیدھے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دونوں بریف کیس میرے قریب ہی رکھے ہوئے تھے اور اس کام کا ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اچانک پچھلی کار سے ایک دم گرجتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، گاڑی جنگل کی طرف موڑ لو ڈرائیور صاحب، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فرید احمد مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کی گاڑی پر کوئی یوں حملہ آور بھی ہو سکتا ہے۔ آواز وہ عباد شاہ کی تھی، میں اسے پہچان گیا تھا۔ فون پر اس کی آواز میں اچھی طرح سن چکا تھا۔ سامنے کی گاڑی میں بیٹھے 2 آدمی ہم پر پستول تان چکے تھے، اگرچہ وہ ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے، مگر انداز ان کا بڑا ہی جارحانہ تھا۔ جلدی کرو، سنا نہیں تم نے؟ عباد شاہ پھر چیخا۔ وہ اس تاخیر کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی جنگل کی طرف لے چلو فرید احمد، مجبوری ہے، میں نے ڈرائیور سے دبی آواز میں کہا۔ اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا، شاید میرے چہرے کا رنگ زیادہ ہی اڑ گیا تھا۔ کیا بات تھی؟ وہ بس چپ ہی رہ گیا اور گاڑی اس نے بائیں طرف موڑ لی۔ چاروں طرف گمبھیر سناٹا طاری تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں طرف ٹریفک رکی ہوئی تھی، کوئی گاڑی آگے نہیں آ رہی تھی۔ فرید احمد نے گاڑی جنگل میں ڈال دی تو وہ دونوں کاریں ہمارے پیچھے آنے لگیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ فرید احمد نے عقب نما میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خود نہیں سمجھ سکا ہوں، تم یوں کرو کہ ایک دم بائیں سیٹ پر بیٹھ جاؤ، گاڑی میں سنبھال رہا ہوں، میں نے درمیان میں جگہ پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ فرید احمد میری بات سمجھ کر ایک دم دوسری نشست پر جا بیٹھا، مگر اسٹیئرنگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی جگہ لے لی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ لوگ شاید سمجھ ہی نہیں سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اسٹیئرنگ ہاتھ میں لیتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی اور گھنی جھاڑیوں سے الجھتا ہوا میں ایک دم آگے بڑھ گیا۔ دونوں کاریں بھی میرے پیچھے تھیں، مگر اس ذرا سے عرصے میں نے کوئی آدھے فرلانگ کا فاصلہ پیدا کر لیا۔ ان کے ڈرائیور یا تو اناڑی تھے یا انہیں جنگل نے پریشان کر دیا تھا۔ اتنا سا فاصلہ میرے لیے بہت کافی تھا۔ تم نیچے اتر جاؤ فرید احمد، اپنی جان خطرے میں مت ڈالو، میں زندہ بچ گیا تو اس کی میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ میرے لہجے کی یک بستگی پر حیران رہ گیا۔ میں نے بایاں دروازہ کھول دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا صاحب، میں ہر حال میں گاڑی کے اندر رہوں گا، وہ بدماش مجھے مار دیں گے اور تیری بھی لاش کا پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ کچھ بھی ہو میں نہیں اتروں گا، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ نوجوان سا آدمی تھا، عمر اس کی یہی کوئی 22-23 سال ہوگی۔ اس کے لیے وہ ایک انوکھا تجربہ تھا اور وہ ہر حال میں گاڑی کے اندر رہنا چاہتا تھا، مگر ادھر جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ میں گاڑی کو آگے لے جا رہا ہوں تو انہوں نے پھر اپنی رفتار تیز کر دی اور ایسے زاویوں پر آ پہنچے کہ مجھ پر گولی چلا سکتے تھے، مگر میں سامنے کے گھنے درختوں تک جا پہنچا تھا۔ فوراً ہی گاڑی کو ان کی اوٹ میں لے گیا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ ان کے پاس پستول ہی نہیں، رائفلیں بھی ہیں جن سے وہ دور دور تک مار کر سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی میں نے درختوں کی اوٹ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، ایک گولی سنسناتی ہوئی ہماری طرف لپکی، اس کا رخ ٹائر کی طرف تھا۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہوئی۔ وہ ذرا سا فاصلہ میرے لیے بہرحال بہت کام آیا۔ ان کی گولی ناکام ہوئی تو دوسری کار سے کسی نے رائفل سیدھی کر کے ہم پر تڑ تڑ گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ گاڑی کے شیشے اور اس کی باڈی چھلنی ہونے لگی۔ فرید احمد کا کلیجہ پھٹ گیا تھا، وہ گاڑی میں سے تڑپ کر بڑی بے جگری سے باہر نکل گیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میری گاڑی تباہ ہو رہی ہے، مجھ پر رحم کرو، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب وہ درختوں کی اوٹ سے باہر جا رہا تھا کہ میں نے
اس ذرا سے وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی اور اس کا رخ میں نے مزید اندر کی طرف پھیر دیا۔ میرا چپ شاہ میرے دائیں ہاتھ میں تھا مگر ابھی اس سے کام لینے کا موقع نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی فرید احمد پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا، مگر میں تو اسے پہلے ہی کار چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ دوبارہ اسے کیسے اندر آنے دیتا؟ گاڑی درختوں کی اوٹ سے نکلی تو ان لوگوں نے پھر اس کے ٹائر پھاڑ دینے کی کوشش کی مگر ٹائر پر ان کی کوئی گولی بھی نہ لگ سکی، البتہ پچھلے شیشہ ان لوگوں نے کرچی کرچی کر دیا۔ اف میرے خدا، میں اس لمحے کی خون منجمد کر دینے والی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرید احمد کو اپنی کار میں بٹھا لیا اور اب وہ دگنی رفتار سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جنگل کی گھنی جھاڑیاں اب ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے میں نے ایک دم گاڑی کی پیچھے کی طرف دوڑا دیا، اس طرح کہ انہیں کہیں رکنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ساتھ ہی میں نے چپ شاہ ان پر داغ دیا۔ گولی شیشے میں سے گزرتی ہوئی ڈرائیور کے سینے میں جا دھنسی اور پھر میری گاڑی کا عقب ان کی کار سے جا ٹکرایا۔ زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی تو میں نے دوسری گولی چلا دی۔ اس کے جواب میں عباد شاہ نے مجھے تاک کر رائفل کا راؤنڈ چلا دیا۔ میں تو بچ گیا مگر وہ گولی میری کار کے اگلے شیشے کو تباہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گاڑی کو آگے کی طرف بھگا دیا۔ پتہ نہیں میری رفتار کتنی تھی، وہ میرے اس حملے سے ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ میں جنگل کے اندر کی طرف پانی سے لبالب بھری ندی تک جا پہنچا۔ وہ میرے پیچھے لپکتے چلے آ رہے تھے اور وہ مجھے کوئی موقع نہیں دے رہے تھے کہ کار کو اب عباد شاہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس جیسا جیدار آدمی میں نے خال خال ہی دیکھا ہے۔ کار کے ڈرائیور کو اچھال کر باہر پھینک دیا تھا جیسے اب اس کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ شدید زخمی تو تھا ہی، ان کے جال سے میں بہرحال بچ جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اوٹ کار ہی کی تھی جسے تاک کر وہ مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ پتہ نہیں فرید احمد کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ میں ندی کے عین بیچ میں پہنچا تھا کہ وہ کنارے پر آ رکے۔ اب وہ زیادہ اطمینان سے مجھ پر گولی چلا سکتے تھے۔ میرے لیے اس گٹھڑی کی وجہ سے تیز تیز تیرنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی میں نے اسے گلے سے باندھ لیا تھا اور جوں توں کر کے میں کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک گولی میرے سر سے مس ہو کر نکل گئی۔ وہ خونخوار لوگ مجھے مار ہی دینا چاہتے تھے۔ میں ایک دم پانی کے اندر چھپ گیا مگر اس کے ساتھ ہی وہ گٹھڑی بھی میرے گردن سے چھوٹ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے پیچھے میں بھی ندی کے پانی میں اور گہرا غوطہ لگانے پر مجبور ہو گیا مگر گٹھڑی ایک دم ندی کی تہہ سے جا لگی تھی جس کو پانی کے اندر ہی اندر اٹھا کر میں کوئی آدھا منٹ تک آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا دم گھٹنے لگا اور میں پھر پانی کے اوپر آنے پر مجبور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ خاصے پیچھے رہ گئے ہیں اور میں ایسی جگہ پر سر اٹھا سکا ہوں جہاں پانی کے اوپر کئی قسم کے پھول اور پودے اگے ہوئے ہیں اور وہاں سرو ایسے کئی درخت بھی استادہ تھے۔ ان درختوں کا قد زیادہ اونچا نہیں تھا۔ میں نے ان درختوں کو نشان سمجھ کر گٹھڑی ایک درخت کی تہہ میں رکھ دی، دوسرا غوطہ لگایا۔ زیادہ آسان معلوم ہوا۔ پھر جیسے ہی میں اوپر اٹھا وہ لوگ دوبارہ مجھ پر گولیاں برسانے لگے مگر اب رائفل صرف ایک کے ہی ہاتھ میں تھی، باقی 3 آدمی پانی میں کود چکے تھے اور تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ رائفل بردار آدمی عباد شاہ ہی تھا اور فرید احمد اس کے پاس ہی زمین پر لیٹ رہا تھا۔ شاید اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، گاڑی کی بربادی نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے بالآخر ندی کے پانی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور بلاخیز رفتار سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی امانت میں نے اللہ کے سپرد کر کے ندی کے حوالے کر دی تھی اور اب ان کی طرح میں بھی خالی ہاتھ ہی تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میرا لباس بری طرح بھیگ چکا تھا اور پھر شیروانی بھیگنا تو عذاب بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کی رفتار خاصی تیز تھی اور عباد شاہ انہیں چیخ چیخ کر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے بوجھ سے پریشان ہو کر شیروانی اتارنی چاہی مگر عباد شاہ کی گولیاں مجھے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ اگر وہ پانی میں اگے درخت میری اوٹ نہ بنتے تو وہ مجھے اسی لمحے مار چکا تھا۔ نشانہ اس کا بہت اچھا تھا مگر درخت اس کی پیش نہیں چلنے دیتے تھے۔ انہی میں سے کسی نے سر پر ضرب لگا کر نیچے گرا لیا تھا۔ اٹھ جا بچے، تجھ سے تو بڑا حساب لینا ہے ہمیں۔ وہ آدمی پھر بھونکا اور اس نے اپنا پاؤں میرے
میرے گھٹنے پر یوں رکھا کہ اگر وہ ذرا سا دباؤ دیتا تو میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتا، کیونکہ میری پنڈلی کے نیچے ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ انہوں نے میرا خیال ہے جان بوجھ کر وہاں رکھ دیا تھا، یا پھر مجھے ڈالا ہی ایسی جگہ تھا کہ گھاس تو میری کمر کے نیچے تھی مگر باقی جسم پتھروں پر پڑا تھا۔ تو چیز کیا ہے بھائی؟ ہمارا بریف کیس ہاتھ میں آتے ہی تو بال بن گیا، تیرا دھندا بھی چوری چکاری کا تو نہیں ہے کہیں؟ اس آدمی نے پھر میرے زانوں پر بوجھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دباؤ سے اپنی ٹانگ بچانے کے لیے میں ایک دم دوہرا ہو گیا اور بندھی ہوئی ٹانگ پیٹ کے ساتھ لگا دی۔ مجھے واقعی اپنی حالت پر اس وقت بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ مجھے باندھ کر مار دینا چاہتے تھے، ارادہ ان کا یہی نظر آتا تھا۔ اس سے پوچھ یار محمد کہ اس نے اپنا نام بھی مجھے صحیح بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ کہتا تھا کہ یہ سردار کریم نواز ہے، مگر ہے کوئی ٹھائی گیرا سردار، ایسے تو نہیں ہوتے۔ اچانک مجھے اپنے سر پر شدید چوٹ لگنے کا احساس ہوا۔ وہ آدمی جو میرے سرہانے کھڑا تھا اپنے بوٹ کی ٹھوکر مار کر میرے سامنے آ گیا، میرا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ بول اوئے فنے خان، کیا نام ہے تیرا؟ میرا خیال ہے کہ میں عباد شاہ کو بتا چکا ہوں کہ میرا نام سردار کریم نواز ہے۔ سردار کہاں کا ہے تو؟ کام تو تیرا اچکوں جیسا ہے۔ اس بریف کیس پر تیرا کیا حق تھا؟ کسی نے اسے تیرے پاس امانت رکھوایا تھا، وہ میں اسے ہی واپس کرنا چاہتا تھا مگر پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں نے بڑی دھیرج سے جواب دیا، ان کے ارادوں کا مجھے علم تھا، پھر ان سے دبنے ڈرنے کی یا ان کے سامنے ہکلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مس آرمینیا کی بات کرتا ہے، اس سے پوچھ اٹک جان کے جب میں نے اسے بتا دیا تھا تو پھر یہ بریف کیس لے کر بھاگا کیوں؟ یہ غلط ہے، میں نے وہ بریف کیس ڈیوڈ کے حوالے کر دیا تھا۔ بالکل جھوٹ، ڈیوڈ کے پاس کچھ نہیں تھا اور اسی لیے تم نے اسے قتل کروا دیا۔ وہ ہماری مجبوری تھی اور پھر اس نے اپنی موت کا خود انتظام کر لیا تھا، خود اس نے ہمارے آدمی پر حملہ کیا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بریف کیس ہمارے حوالے کر دو اور ہمارا کھیڑا چھوڑ دو تو ہم تمہیں بخش سکتے ہیں۔ اٹک جان نے پستول مجھ پر تانتے ہوئے کہا، اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، وہ میں نے ڈیوڈ کو دے دیا تھا۔ اس بات پر عباد شاہ ایک دم طیش میں آ گیا۔ اس نے اٹھا کر مجھے بالوں سے پکڑا اور 4-5 تمانچے میرے منہ پر مار کر بولا، تو سچ بولے گا بچے؟ تجھے سچ بولنا ہی پڑے گا۔ فرید احمد بتا رہا تھا کہ تمہارے پاس ایک گٹھڑی تھی، وہ کہیں راستے ہی میں گر گئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہ گئی ہے۔ کیا تھا اس گٹھڑی میں؟ میرا کچھ ذاتی سامان تھا، اس میں کپڑے اور کچھ اور چیزیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے اٹک جان، اس کو بتا دو، ہم اس کی بوٹیاں نوچ لیں گے۔ وہ بریف کیس ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، ہمارے 3 آدمی اس نے مار دیے ہیں، اتنا نقصان تو ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھانا پڑا۔ میں کہتا ہوں سچ سچ بتا دے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میرے ہاتھ اگر کھول دو تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر میں تم سے زیادہ بہتر بات کر سکوں گا۔ وہ ایک بار پھر مجھے مارنے کے لیے بڑا مگر پھر اس نے کسی خیال سے ہاتھ روک دیا۔ بہتر ہے ہمیں اس بریف کیس کا پتہ بتا دو۔ تم یہ بتاؤ عباد شاہ، اس مس آرمینیا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ مت پوچھو ہم سے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، سمجھے؟ اپنی رہائی چاہتے ہو تو اس بریف کیس کا پتہ بتا دو۔ میں نے کہا تو ہے کہ وہ میں نے ڈیوڈ کو دے دیا تھا۔ اس پر اٹک جان نے میری ٹانگوں کی رسی پکڑی اور بڑے ہی وحشیانہ انداز سے وہ مجھے گھسیٹنے لگا۔ وہ بڑا ہی اذیت ناک مرحلہ تھا۔ وہ مجھے پتھروں پر، گھاس پر اور کانٹوں پر گھسیٹتا چلا گیا اور وہ تینوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یار محمد کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور یہی حال عباد شاہ کا تھا۔ اٹک جان مجھے کوئی 100 گز تک گھسیٹتا ہی چلا گیا۔ میری کمر اور میرے بندے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے۔ وہ میری زندگی کا بڑا ہی خوفناک لمحہ تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا، مگر میں نے اف تک نہیں کی۔ وہ سزا مجھے میرے ایک جرم کے بدلے میں مل رہی تھی جو امانت میں خیانت کی وجہ سے دی جا رہی تھی، مگر وہ عورت خود خائن تھی، خود وہ بددیانت لوگ تھے اور ان کا تعلق غیر ممالک میں موجود لوگوں سے تھا اور مس آرمینیا ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ جھیلنا ہی تھا کہ ان سے کوئی بھی بات بعید نہیں تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ جب تک ان کو بریف کیس کا پتہ نہیں بتاؤں گا وہ مجھے زندہ رکھیں گے، اس وقت تک مجھے گولی نہیں ماریں گے جب تک ان کا مال انہیں واپس نہیں مل جاتا۔ اب جب کہ میں ان سے جھوٹ بول ہی چکا تھا تو مجھے اس بات پر پہرا دینا چاہیے تھا، کیونکہ صرف ان کے بریف کیس کی ہی بات نہیں تھی، میرا اپنا 1 کروڑ روپیہ
میرا دوسرے بریف کیس میں بند تھا، وہ دونوں ایک ساتھ چادر میں بندھے ہوئے تھے اور ندی ان کی امین بن گئی تھی۔ میں اپنی رقم سے ہاتھ دھو لیتا تو انہیں بتا دیتا کہ وہ بریف کیس کہاں ہے، مگر یہ ناممکن تھا۔ جب اٹک جان رکا تو اس وقت تک میرا برا حال ہو چکا تھا، میرے سر میں کانٹے چبھ گئے جو مجھے سخت تکلیف دے رہے تھے۔ ہم اس وقت گھنے جنگل میں تھے، ایسے جنگل میں جہاں لکڑیاں چننے والے بھی نہیں جاتے، اور کالا چٹا پہاڑ میری قبر بنتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند رکھی تھی کہ میرے چہرے پر شاید اذیت اور کرب کا بے پناہ احساس ابھر آیا تھا، جسے دیکھ کر اٹک جان نے میری رسی چھوڑ دی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔